جب تک مسلمان اس اللہ کے کلام کے اوپر متحد ہیں، متفق ہیں، رب کا، سانس بھی رب کی، گوشت بھی رب کا، ہڈیاں بھی رب کی، اور سب کچھ رب کا، غلہ بھی رب کا، رزق بھی رب کا، دیا ہوا بھی رب کا، کھا بھی رہے ہیں رب کا، سب کچھ کھا کر کے اور انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زندگی ہے ہماری، ہم اس رب کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس رب کو چھوڑ کر کے ہم ذات پات، خاندان، قبیلے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کو دوسرے کی ترقی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے سے جلتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی ہوتی ہے۔ یہ ماڈرنزم ہے، یہ ترقی ہے۔ ان ماڈرنزم کے پیچھے ہمارے نوجوان آج کل جا رہے ہیں، اور جو ہیئر سٹائل ان درندوں کا ہے وہ ہیئر سٹائل ہمارا بھی بنتا جا رہا ہے۔ اور جن کو انسانیت کی تمیز نہیں ہے، کوئی چاہتا ہے میں کتا بنوں، کوئی چاہتا ہے خنزیر بنوں، وہ ان کے کلچر کو ہم فالو کریں گے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تک تمہاری جمعیت ایک تھی، دنیا پر راج مسلمان کرتے تھے۔ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ایرانی ہوں، افغانی ہوں، ہندوستانی ہوں، پاکستانی ہوں، امریکی ہوں، افریقی ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، حبشہ کے ہوں، ایتھوپیا کے ہوں، جہاں کہیں کے رہنے والے ہیں، کالے ہوں، گورے ہوں، سفید ہوں، سیاہ ہوں، جیسے بھی ہوں، میں یا ایھا الناس۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ قرآن کریم نے سورہ حجرات آیت نمبر 13 جو خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی، پیغام دے دیا، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے لوگوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ایرانی ہوں، افغانی ہوں، ہندوستانی ہوں، پاکستانی ہوں، امریکی ہوں، افریقی ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، حبشہ کے ہوں، ایتھوپیا کے ہوں، جہاں کہیں کے رہنے والے ہیں، کالے ہوں، گورے ہوں، سفید ہوں، سیاہ ہوں، جیسے بھی ہوں، میں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری خاندان بن گئے، تمہارے قبیلے بن گئے، لیکن قبیلے اس لیے نہیں بنے ہیں کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کے مقابلے میں افضل ہے، نانا، ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو کوئی دوسرے سے افضل نہیں ہے، کہ ہم نے قبیلہ اس لیے بنایا، ہم نے یہ خاندان اس لیے بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے، ورنہ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ عرب والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں سب بے زبان ہیں، گونگے ہیں، اس لیے سب کو عجم کہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا، لا فضل للعربی علی العجمی، عرب کے رہنے والے کو عجم کے اندر رہنے والے پر، عرب کے اندر رہنے والے کو مینڈر کے اندر رہنے والے پر، عرب کے رہنے والے کو ہندوستان کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جس کے اندر زیادہ اچھائیاں ہوں گی، تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری زیادہ ہوگی، وہ تمہارے درمیان افضل ہوگا، وہ کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تک تمہاری جمعیت ایک تھی، دنیا پر راج مسلمان کرتے تھے، جب تک تمہاری صفوں کے اندر اتحاد تھا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ جب تک تمہاری صفوں کے اندر اتحاد تھا، انگریز بھی تمہیں مٹا نہیں سکا، تمہارے دین کو مٹا نہیں سکا، تمہارے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس نے مسجدیں گرائی، اس نے علماء کو شہید کرایا،
اس نے مدارس گرا دیے، لیکن پھر بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا، اسلام کو مٹا نہیں سکا۔ لیکن وہ یہ سمجھتا تھا اسلام کیوں نہیں مٹ سکتا ہے؟ وجہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب تک مسلمان اس اللہ کے کلام کے اوپر متحد ہیں، متفق ہیں، جب تک مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد ہے، اتفاق ہے، جمعیت ہے، تب تک مسلمان غالب رہیں گے، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ پیغام دے دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک جان، ایک مرد، ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، دیکھتا نہیں ہے میں نے تجھے کیسے بنایا ہے، میں نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان غارت ہو، کتنا ناشکرا ہے اس رب کا۔ من ای شیء خلقا، اے انسان ذرا غور تو کر، تجھے تیرے رب نے کس چیز سے بنایا ہے؟ کیوں اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں افضل سمجھتا ہے؟ تیری تخلیق بھی اسی سے ہوئی ہے، دوسرے لوگوں کی تخلیق بھی اسی سے ہوئی ہے۔ تمہاری تخلیق کے اندر اور دوسرے لوگوں کی پیدائش کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ من نطفۃ خلقا، ایک نطفے سے، ایک ناپاک پانی سے تجھے بنایا ہے۔ فقدرہ، یہ پانی تیرے ماں کے پیٹ کے اندر چلا گیا، اور ماں کے پیٹ کے اندر اس میں گوشت کہاں سے آیا، ہڈیاں کہاں سے آئی؟ کس نے اس پانی کو بتایا کہ اس کے اندر آنکھیں دو ہونی چاہیے؟ کس نے اس پانی سے دو کان بنائے؟ کس نے اس پانی سے تیرا خوبصورت چہرہ بنایا؟ کس نے اس پانی سے تیرا خوبصورت جسم بنایا؟ فقدرہ، بڑے 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 اندازے سے تجھے بنایا۔ تیرے جسم کے اندر دیکھ لے، تجھے میں نے دوسروں کے مقابلے میں افضل بنایا ہے، بہتر بنایا ہے۔ تجھے میں نے جانوروں کی طرح نہیں بنایا، ورنہ جاندار تو بھی ہے، جاندار دوسرے جانور بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی شباہت میں اور تمہاری شباہت میں بڑا واضح فرق ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا دین سے دور ہوتے ہیں نا، توجہ رکھیں، ہم جتنا دین سے دور ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ماڈرن بن رہے ہیں، مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں بڑے ماڈرن بن رہے ہیں۔ کیا ماڈرن بن رہے ہیں؟ ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ ایک جگہ، ایک علاقے کے اندر، مغربی ملکوں میں سے ایک ملک کے اندر، ایک بندے نے $22,000 خرچ کیے اس بنیاد پر سے وہ کتا دکھے اور باضابطہ وہ کتے کی شکل کا بنتا ہے۔ اس کے بعد گھر سے وہ نکلتا ہے پارک کے اندر، اور کتے بھی اس کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ وہاں ذرا کتوں کی شکل کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ مغربی کلچر ہے؟ یہ ماڈرنزم ہے؟ یہ ترقی ہے؟ ان ماڈرنزم کے پیچھے ہمارے نوجوان آج کل جا رہے ہیں، اور جو ہیئر سٹائل ان درندوں کا ہے، وہ ہیئر سٹائل ہمارا بھی بنتا جا رہا ہے۔ اور جن کو انسانیت کی تمیز نہیں ہے، کوئی چاہتا ہے میں کتا بنوں، کوئی چاہتا ہے خنزیر بنوں، وہ ان کے کلچر کو ہم فالو کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے پیارے انداز میں انسان تجھے بنایا ہے، اور آگے فرمایا کہ ثم السبیل یسرہ، اور آگے یہ بھی دیکھ کہ تو تیرے پیدا ہونے کا راستہ بھی کیسا ہے، تجھے کس راستے سے میں نے پیدا کیا ہے۔ اپنا جسم بھی دیکھو، بچے کی باڈی بھی دیکھو، اور وہ راستہ بھی دیکھو کیسے اس راستے سے پیدا ہو رہا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، یہ کرنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گھر کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر جانور بھی ہوتے ہیں، بھینسیں بھی ہوتی ہیں، گائے بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بچہ کیسے جنتی ہے، بچہ باہر نکلتا ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا بچہ ہے اور کتنے راستے سے آیا ہے۔ یہ سوائے میرے رب کے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر رب راستے کو تنگ کر دے تو پیٹ پھاڑنا پڑے گا، لیکن رب کے اس راستے سے کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ راستہ آسان کس نے بنایا؟ ثم السبیل یسرہ، پھر پیدائش کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا۔ اور آگے فرمایا انسان کیا فخر ہے، کیا ناز ہے، تجھے دیکھ میں نے کیسے پیدا کیا۔ ثم اماتہ، ابھی تو پیدا ہوا تھا، تیرے کان میں اذان اقامت ہوئی تھی، ابھی چند ہی عرصے کے بعد ثم اماتہ، موت آ گئی اور تو دنیا سے چل بسا۔ اور پھر موت آنے کے بعد بھی تو اس حویلی کے اندر ہمیشہ نہیں رہا جس حویلی کو بڑے پیار سے بنایا تھا۔ فاقبرہ، موت آئی ہے، اب بچے بھی کہتے ہیں کہ جنازہ جلدی تیار کرو، ٹائم ہو رہا ہے، جنازے کے وقت کا جو اعلان کیا تھا
کیا زندگی ہے ہماری، ہم اس رب کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس رب کو چھوڑ کر کے ہم ذات پات خاندان قبیلے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ایک کو دوسرے کی ترقی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے سے جلتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی ہوتی ہے۔ آج کی زندگی اللہ نے دی، پھر موت دے دی، موت کے بعد بھی گھر کے اندر نہیں رہنے دیا گیا، کچھ عرصہ آپ گھر میں رہے، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلتا ہے جلدی سے چارپائی لاؤ ٹائم ہو رہا ہے، فاقبرہو قبر کی جانب لے جاتے ہیں، اور قبر میں بھی ہمیشہ نہیں۔ کیا زندگی ہے بھائی، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں۔ کہا ثم اذا شاء انشرہ، قبر کے اندر پہنچے ہیں، رب جب چاہے گا اٹھا لے گا، قبر سے دوبارہ نکال دے گا۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، جو رب کا فیصلہ ہے، رب نے تخلیق کا فیصلہ کیا، کوئی روک سکا نہیں پیدا ہو کر دنیا میں آگے۔ رب نے موت دینا چاہی، کوئی بچا سکا نہیں۔ جب یہی رب دوبارہ زندہ کرے گا، کون رب کے آڑے آئے گا؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ جو پیدائش کے وقت میں کوئی آڑے نہیں آ سکا، پیدائش کے وقت میں جو روک نہیں سکا، جو موت کے وقت میں بچا نہیں سکا، وہ کل ہمیں قیامت میں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے بچا لے گا؟ اے انسان، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی غور کر لے۔ اگر ان چیزوں پر بھی غور ہو جائے گا، اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی کدھر سے آیا، پانی کس نے نکالا ہے؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو کس نے پھاڑا؟ زمین کے سینے کو چیر کر کے تمہارے لیے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، طرح طرح کے پھل فروٹ نکل رہے ہیں، غذائیں نکل رہی ہیں، مکی نکل رہی ہے، گیہوں نکل رہا ہے، شالی نکل رہی ہے، دھان نکل رہا ہے، گنا نکل رہا ہے، انگور نکل رہا ہے، انار نکل رہا ہے۔ یہ قسم قسم کے پھل فروٹ کون نکال رہا ہے؟ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، یہ کھجور کے باغات کون نکال رہا ہے؟ یہ زیتون کون نکالتا ہے؟ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، یہ گھنے گھنے باغ کون نکالتا ہے؟ ایک ہی پانی سے ہر باغ سیراب ہوتا ہے، اور کسی باغ میں اسی پانی سے وہی پانی جاتا ہے کسی درخت میں تو آم اوپر تیار ہوتا ہے، میٹھا آم، اور وہی پانی کسی درخت میں جاتا ہے تو سیب تیار ہوتا ہے، وہی پانی کسی درخت میں جاتا ہے تو انار تیار ہوتا ہے۔ آپ انار کو دیکھ لیں، کیا خوبصورت پیکنگ میرے رب نے کی ہوئی ہے، کیسے دانے کے اوپر دانا سجایا ہوا ہے، پھر ہر دانے کا ایک ایک خانہ الگ بنا کر کے رکھا ہے، اس پر الگ کور دے کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں، ایک انار بھی اگر بندہ دیکھے نا تو رب کی قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک بند ڈبے کے اندر ایک پھول سے چھوٹا سا دانہ لگتا ہے، وہ دانہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر دانے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ دانوں کو تہ بتہ ترتیب سے کون لگاتا ہے؟ اس کے اوپر اس کے رنگ کون چڑھاتا ہے؟ مٹھاس کون چڑھاتا ہے؟ وہ پتلے سے کور کون چڑھاتا ہے کہ ہر کھانے کا ہر لائن کا الگ کور ہے؟ یہ کون کرنے والا ہے سوائے میرے رب کے؟ کون کر سکتا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، زمین سے نکلتا ہے غلہ، کچھ تم کھاتے ہو، کچھ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، لیکن میرے بندے دنیا کے اندر آتا ہے یہ غلہ، رب کا رزق کھا کر کے، رب کے جسم کو پہن کر کے، جسم بھی رب کا، سانس بھی رب کی، گوشت بھی رب کا، ہڈیاں بھی رب کی، اور سب کچھ رب کا، غلہ بھی رب کا، رزق بھی رب کا، دیا ہوا بھی رب کا، کھا بھی رہے ہیں رب کا، سب کچھ کھا کر کے، اور انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، رب کو بھول کر کے سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، بھائی بچا لیتا ہے، بہن بچا لیتی ہے، بہن سہارا بنتی ہے، باپ سہارا بنتا ہے، ماں سہارا بنتی ہے، بیوی ساتھ دیتی ہے مشکل وقت کے اندر۔ کہا نہیں، وہ ایسا وقت ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، دنیا میں رب نے سب سہولتیں تمہیں دے دی ہیں لیکن اس رب کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھی کام نہیں آئے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی کام نہیں آئے گی، والد بھی کام نہیں آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بچے بھی کام نہیں آئیں گے، بیوی بھی کام نہیں آئے گی۔ اسی بیوی بچے کے لیے نہ حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی پرواہ کی، نہ یہ دیکھا کہ دوسرے کا حق میں کھا رہا ہوں، نہ یہ دیکھا کہ دوسرے پر میں ظلم کر رہا ہوں، نہ یہ دیکھا کہ دوسرے کی زمین ہڑپ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جو ملا کرتا گیا کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہاں ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوگا، اس لیے دنیا کے اندر بھی کم از کم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہمارے نوجوان نماز
نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سے تلاوت کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا گھروں میں تلاوت کی آواز آتی تھی، آج کل صبح صبح اگر آواز آتی ہے ریڈیو کی آواز آتی ہے، آج کل صبح صبح ٹی وی کی آواز آتی ہے، موبائلوں کی آواز آتی ہے، گانوں کی آواز آتی ہے، آج کل گاڑیوں کے اندر بھی گانے ہی گانے ہوتے ہیں، بندہ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے، کچھ کہہ دے دوسرا بندہ کہے گا لگاؤ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ پہلے حرام کام کر رہا تھا، ہم نے اس کو منع کیا اور دوسرے بندے نے اس دوبارہ سے حرام کام کرنے کی جرت کی، تو اب یہ گناہ کبیرہ ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ایک حرام کام سے روکا گیا اور آپ بااصرار وہ حرام کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے بندہ کیا کرے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی، فکر دامن گیر ہو جائے گی، رب کی عظمت دلوں کے اندر آ جائے گی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کا دن ہوگا۔ ہاں کچھ سارے بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں میرے جیسے، کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ دنیا کے اندر سب کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں اگر جنت چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ مستقل دین کا ایک باب ہے، شریعت کا ایک باب ہے۔ تو فرمایا جو یہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے ساتھ میں رب کو بھی راضی کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ پورے قرآن کا اگر خلاصہ جاننا ہو تو دو باتیں ہیں، نمبر ایک رب کو راضی کرو رب کی عبادت کر کے، نمبر دو مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت کر کے۔ ہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے رب کی نافرمانی میں، اگر مخلوق رب کے خلاف، رب کی مرضی کے خلاف چلائے گی ہمیں چلنا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ بھی اگر شریعت کی مخالفت کے لیے کہیں گے ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ہاں ان کی خدمت بجا رہے گی، ان کی خدمت کہیں چھوٹے گی نہیں، ان کو اس بات پہ مارا نہیں جائے گا، لڑائی جھگڑے نہیں کیے جائیں گے، سمجھایا جائے گا پیار محبت سے کہ امی جان اب تو تسبیح لے لو، اب تو بہت آخری وقت آ گیا ہے، کیا پتا دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، تسبیح لے لو، اب تو رب کو راضی کر لو۔ اپنے والد کو کہیں ابو جان اب آپ کا کام کچھ گھر میں آسان ہو گیا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں گھر کے اندر کام کرنے کے لیے، آپ تسبیح ایک لے لیں، کم از کم کبھی رب اللہ بھی کر لیں، لا الہ الا اللہ بھی کر لیں، درود بھی پڑھ لیں، اللہ کو بھی یاد کریں، یہ سب ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اور کم از کم فرض نماز کے عادی تو بن جائیں۔ چلیے کچھ نہیں، اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، وقت آپ کے پاس نہیں ہے، طبیعت آپ کی نہیں، لیکن فرض تو نہ چھوڑیں، کم از کم فرض تو کم از کم نہ چھوڑیں، فرضوں کا تو ضرور اہتمام کریں، فرضوں کا ضرور اہتمام کریں۔ کسی بھی صورتحال کے اندر فرائض معاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن فرض نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ساری زندگی ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیا کرتا ہے کیا کوئی ایسے مرنے والا؟ جس کو مرنا ہے، پیدا ہوا چند لمحات کی زندگی ہے، پھر مرنا ہے، وہ ایسے زندگیاں نہیں گزارتا ہے۔ لوگ ہوں گے رب کو راضی کرنے والے، ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ مجھے کیسا بننا ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے، میں نے طے کرنا ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ خود بھی ہنسی خوشی ہوں گے، وہ خود بھی خوش ہوں گے اور دوسروں کو بھی کہیں گے لوگوں ڈرتے کیوں ہو، یہ ہمارا رب تو بڑا مہربان ہے، بڑا کرم والا معاملہ کر رہا ہے، سب کے ساتھ جنت والا معاملہ کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ ایک بندے کو رب بلاتا ہے، رب پوچھتا ہے میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، وہ کہتا ہے ربا کیا تھا۔ دوسرا پوچھتا ہے یہ گناہ بھی کیا تھا، کہتا ہے ربا کیا تھا۔ تیسرا بھی پوچھتا ہے یہ کیا تھا، کہتا ہے ربا کیا تھا۔ اب دل کے اندر سوچتا ہے کاش وہ گناہ آج رب کو یاد بولو نا بھائی نہ آئے، وہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے کاش وہ بھی یاد نہ آئے، کاش وہ چھوٹ جائے، کاش وہ چھوٹ جائے۔ ساری زندگی اب سامنے ہے، اب وہ کہہ رہا ہے جب اللہ گنوا رہے ہیں یہ ڈر رہا ہے کہ گنوانے کے بعد سزا بڑی سخت ہوگی، لیکن اللہ گنوانے کے بعد اللہ کہتے ہیں جا میرے بندے میں نے تیرے ان سب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہ بندہ بڑا خوش ہوگا اور کہے گا بارے الہ کچھ گناہ ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے ہیں،
کہے گا فلاں گناہ میں نے کیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا, اس کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر لو. پہلے ڈر رہا تھا اب خوش ہو رہا ہوگا. بڑا کریم رب ہے, بڑا کریم رب ہے, اس رب سے محبت کیجئے. کہا ضاحکۃ مستبشرہ, لیکن ساتھ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے رب اتنا مہربان ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وجوہ یومئذ علیہا غبارہ, بڑی نحوست چھائی ہوئی ہوگی, تاریکی اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک ترہقها قترا اولئک هم الکفرۃ الفجرا. کہا یہ کافر لوگ ہوں گے, یہ فاجر لوگ ہوں گے جو رب کو نہیں مانتے تھے, رب کو نہیں جانتے تھے. میرے بھائیوں, ہم تو رب کو ماننے والے ہیں, رب کو جاننے والے ہیں, رب کو پہچاننے والے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم رب سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. ہم رب سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, ہم رب سے محبت نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم رب سے محبت کرنے والے بن جائیں تو یاد رکھیں جب رب سے محبت ہوتی ہے تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, نیک کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے اپنے رب سے محبت کرو, اپنے رب کو پہچانے. رب کو پہچانے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو جانور ہیں اور جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. میں نے آپ کو بتایا نہیں ابھی واقعہ, لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, $22,000 کم نہیں ہے, یہاں کے اعتبار سے لاکھوں روپے بنتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا بنتا, ایک بندہ انسان کتا بن گیا. یہ کیا کمال ہے. یہ ظاہری طور سے جو قرآن نے کہا تھا یہ ڈنگر ہیں, وہی ڈنگروں والی زندگی تو گزر رہی ہے. ہم لوگوں کو تو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ہم لوگوں کو تو اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اپنے پیارے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کا اطاعت شعار بندہ بننا ہے.